السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ ہمارا آج کا یہ جو سبق جس کو ہم ابھی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، سبق نمبر 14 دوسرے لیول کا، جس میں ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 31 تک یعنی 31 نمبر آیت تک پڑھیں گے۔ اور آج کے ہمارے اس سبق کے اندر سورۃ توبہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ شروع ہونے جا رہی ہے۔ سورۃ توبہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جو کہ 129 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورۃ دو ناموں سے مشہور ہے، ایک تو توبہ دوسرا برات، یعنی سورۃ توبہ کے نام سے بھی، سورۃ برات کے نام سے بھی مشہور ہے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے اور توبہ کا کثرت سے ذکر ہے۔ اس طرح برات اس لحاظ سے ہے کہ مشرکین مکہ اور جو مشرکین عرب تھے اس وقت کے، ان سے اللہ اور اس کے رسول نے برات کا اظہار کیا تھا۔ یہ اسی طرح سے ایک خاص اہمیت کی صورت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے شروع میں نہیں رکھوائی، دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ یہ صورت اور اس سے پہلے والی صورت یعنی صورت انفال اور صورت توبہ، صورت انفال گو کہ بہت پہلے نازل ہوئی ہے، صورت توبہ یہ سن 9 ہجری میں حج کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن دونوں کا ٹاپک ایک ہی طرح کا ہے۔ اس وجہ سے سورت کے درمیان میں جو بسم اللہ رکھنی ہوتی ہے، یہ فرق کرنا ہوتا ہے کہ اس سورت کا ٹاپک کچھ اور تھا، اس سورت کا ٹاپک کچھ اور ہے۔ تو سورت انفال اور توبہ کا ٹاپک ایک جیسا ہے، اس وجہ سے درمیان میں سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھوائی گئی۔ سمجھ یہ آتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھی ہے۔ سورۃ توبہ کے عنوان آغاز میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا جو اپنے معاہدے وغیرہ پر قائم نہ رہے، کفار مکہ کے مسلمانوں کے افضل ہونے کے دعوے کا رد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ غزوہ حنین کے حوالے سے اس صورت کے اندر باتیں ہیں، اور اس طرح سے اہل کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں کہ جیسے انہوں نے یہودیوں نے کہا یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہجرت کا اس کے اندر ذکر ہے۔ اس طرح غزوہ تبوک کے حوالے سے اس میں بڑی باتیں ہیں، غار ثور کے حوالے سے، ہجرت کے حوالے سے، اور اسی طرح سے غزوہ تبوک کے حوالے سے، اس طرح منافقین جو غزوہ تبوک سے باقی رہ گئے تھے، اس طرح مشرکین کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل اس کے اندر باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت اور اتنی عظیم صورت ہے کہ واللہ العظیم آپ یقین کریں کہ جب میں اس صورت کو پڑھ رہا تھا یا جب بھی پڑھتا ہوں، چلے ابھی تو پڑھانے کے نقطہ نظر سے پڑھ لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، تفاسیر کا مطالعہ کر لیتے ہیں، تو میں پڑھتے ہوئے یہ بات سوچ رہا تھا کہ میں کس جگہ پہ اختصار کروں، کس جگہ پہ تفصیل بیان کروں، کس جگہ کو بیان کروں اور کس جگہ کو چھوڑوں، یعنی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اتنے کمال قسم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صورت کے اندر مسلمانوں کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ دل ہی نہیں کرتا کہ بندہ کوئی بات چھوڑے، لیکن بہرحال اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو صورت کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ براءۃ بری، برات کا اعلان، برات ہے یا برات کا اعلان ہے، من اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کس بات کی طرف؟ الی الذین ان لوگوں کی طرف، عاہدتم جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا، من المشرکین مشرکین میں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ یہ وہ والی صورت ہے، صورت برات یا صورت توبہ۔ نبی علیہ السلام دیکھیں سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، سن 8 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا، سن 9 ہجری میں، سن 8 ہجری کے اندر مسلمان ویسے ہی حج کر ہی نہیں سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی وجوہات تھیں کہ غزوہ فتح مکہ سے فارغ ہوتے ہی آگے غزوہ حنین آ گیا، اور اس طرح سے باقی اور چیزیں آ رہی، ٹھیک ہے جی، اور باقی معاملات ہو گئے۔ اس لیے انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی حج کا موقع ہی مسلمانوں کو سن 9 ہجری میں دیا۔ سن 9 ہجری کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ایک وفد بھیجا، اور اس کو حج اکبر بھی کہا جاتا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی میت کے اندر حج ہوا، حج کرنے کے بعد واپس جب مسلمان پہنچے سن 9 ہجری میں، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت یعنی صورت کا کافی حصہ اس وقت نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین سے جتنے بھی معاہدے کیے ہوئے تھے، جو بھی باتیں تھیں، وہ سارے کی سارے انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اللہ اور اس کا رسول ان سارے معاہدوں سے بری و ذمہ ہو گئے، مشرکین کے سارے معاہدے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فسیحو، پس تم پھرو فی الارض، زمین میں 4 اشہر 4 مہینے، یعنی مشرکین مکہ کو یا مشرکین عرب کو، مکہ کو چھوڑ دیں، مشرکین عرب کو 4 مہینے سوچنے کا ٹائم دیا۔ فرمایا فسیحو، پس تم پھرو فی الارض، زمین میں 4 اشہر 4 مہینے، وعلموا، اور جان لو، انکم، کہ تم غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی مخزی، وہ کیا کرنے والا ہے، رسوا کرنے والا ہے، الکافرین، کافروں کو، اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ لہذا 4 مہینے تمہارے پاس ٹائم ہے، تم 4 مہینے جا کے پھرو، سوچو بچار کر لو کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا تم نے یہیں پہ رہنا ہے؟ اگر یہیں پہ رہنا ہے تو اس کی باتیں آگے آ رہی ہیں کہ تمہیں کس انداز سے رہنا پڑے گا، اگر تم نے اس علاقے کو چھوڑنا ہے تو تم کہاں جاؤ گے، جو بھی تم نے کرنا ہے، یا تم نے اسلام قبول کرنا ہے، جو بھی تم نے کرنا ہے، تمہارے پاس 4 مہینے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے کب سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ 4 مہینے شروع ہوتے ہیں 10 ذوالحج سن 9 ہجری سے لے کے 10 ذوالحج سن 10 ربیع الثانی سن 10 ہجری تک، یعنی 4 مہینے، ذوالحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، یہ وہ 4 مہینے تھے جس کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ تم چل پھر لو اور دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَأَذَانٌ، اور اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، کن کی طرف، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بری ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، اللہ سبحانہ و تعالی بری ہے، یوم الحج الاکبر، یعنی جس دن حج ہو رہا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں، یعنی جب آیات وغیرہ نازل ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، ان کو باقاعدہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ دوبارہ ان کو بھیجا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے لوگوں کے درمیان میں باقاعدہ اس بات کا اعلان کر دیں، اور منا کے اندر اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، یعنی وہ اذان، اور اعلان ہے، اعلان کیا ہے کہ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہو، تم توبہ طائب ہو جاتے ہو تو تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے۔ ہاں وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ، کہ تم غیر معجز اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ پہ غالب آنے والے نہیں ہو۔ وبشر، اور خوشخبری دے دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک، مگر وہ لوگ، عاہدتم، تم نے معاہدہ کیا ان سے، من المشرکین، مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا، ثم، پھر، لم ینقصوکم، انہوں نے وہ معاہدہ تمہارے ساتھ توڑا نہیں ہے، شیئن، کچھ بھی، یعنی انہوں نے کچھ بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی تمہارے ساتھ نہیں کی، ولم یظاہروا، اور نہیں انہوں نے مدد کی، علیکم، تمہارے خلاف، احدن، کسی ایک کی، یعنی نہ تو انہوں نے، جیسے آپ کو بتایا صلح حدیبیہ کے بعد بعض جو قبائل تھے وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے حلف برداری کر لی تھی، یا ان کے وہ قریب ہو گئے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ اس طرح اور بھی مشرکین کے قبائل تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور معاہدے پہ وہ پکے رہے، انہوں نے اپنا معاہدہ بھی نہیں توڑا، اور کسی قسم کی مسلمانوں کے خلاف کسی ایک بندے کی یا کسی ایک قبیلے کی مدد بھی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص احکامات جاری کیے، فرمایا کہ فَأَتِمُّوا، تو تم پورا کرو، الیہم، ان کی طرف، عہدہم، ان کے عہد کو، الی مدتہم، ان کی مدت تک، یعنی جتنی دیر تک تمہاری ان کے ساتھ لکھت پڑھت یا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تم نے اس کی مخالفت نہیں کرنی، بلکہ اس معاہدے کو پورا کرو۔ کیوں کہ یہ لوگ بھی اپنے معاہدے کے اوپر مکمل ہیں۔ کس طرح سے کہ نہ تو انہوں نے تمہاری کسی کے خلاف مدد کی، یعنی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کی ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین، وہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یقین کرے تاریخ اسلامی میں مسلمانوں کے عہد و پیمان کی ایسی ایسی داستانیں مشہور ہیں کہ آپ سوچ کے حیران ہوں گے۔ صرف میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایران کو فتح کیا گیا تو شاہور ایک جگہ کا نام تھا ایران کے اندر۔ ابو موسیٰ اس وقت سپہ سالار تھے فوج کے، تو وہاں پہ وہ جو اس وقت کے کفار تھے وہ قلعہ بند تھے، لیکن ایک دن مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایک دن انہوں نے اچانک قلعے کا دروازہ کھول دیا، مسلمان اندر داخل ہو گئے اور دیکھا کہ وہ لوگ بڑے پرسکون پھر رہے ہیں اور جناب اپنے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کوئی کھانا وانا بنا رہا ہے، جو بھی اپنے کام تھے وہ روزمرہ کی روٹین کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم تو بڑے پرسکون ہو، تمہارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہو۔ کہنے لگے تم ہم سے لڑ ہی نہیں سکتے، مسلمانوں نے تو ہمیں امان دے دی ہے، مسلمانوں نے ہمارے ساتھ عہد و پیمان کر لیا ہے۔ ابو موسیٰ تک یہ بات پہنچی تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کو پتہ لگنے کے بغیر ایک غلام نے، آزاد نہیں، ایک غلام نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا تھا اور ان کو امان دے دی تھی۔ اب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کا چاہے کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے زبان دے دی ہے، اس نے ایگریمنٹ کر لیا ہے، اس نے امان دے دی ہے، تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امان ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ پڑھیں گے سنیں گے آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان سبحان اللہ کس قدر امن والے لوگ تھے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن لوگوں نے اسلامی سلطنتوں کو پارا پارا کیا، انہوں نے کس طرح سے روند کے رکھ دیا ہے عہد و پیمان کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو کیا احکامات دے رہا ہے اور مسلمان کس طرح سے اس کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ، اور جب گزر جائیں، انسلخ مطلب ہوتا ہے یعنی گزر جانا، اور جب گزر جائیں الاشہر الحرم، حرمت والے مہینے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں میری جو بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ حرمت والے مہینوں سے مراد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یا رجب نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حرمت والے وہ مہینے ہیں جن مہینوں کے اندر مشرکین کو مہلت دی گئی تھی کہ تم سوچ بچار کر لو۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، کہ تم 4 مہینے کے لیے پھرو اور سوچ بچار کرو۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں، یعنی 10 ذوالحج سے لے کے 10 ربیع الثانی تک، یہ وہ 4 مہینے ہیں۔ اس سے مراد حرمت والے مہینے وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ 4 مہینے جب وہ مدت پوری ہو جائے، فَقْتُلُوا، تو قتل کرو المشرکین، مشرکوں کو، حیث، جہاں بھی وجدتموہم، تم ان کو پاؤ، وخذوہم، اور پکڑ لو ان کو، واحصروہم، اور محاصرہ کرو ان کا، وقعدوا، اور بیٹھ جاؤ، لہم، ان کے لیے، کل مرصد، ہر ایک گھات سے، یعنی مکمل گھات لگا کے ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، ان کو قید کرو، تمہارے لیے کھلی آزادی ہے۔ کیوں کہ 4 مہینے تم نے ان کو دیے ہیں، ایمان لے آؤ یا ملک بدر ہو جاؤ، یا اس ملک میں یا ریاست میں یا اسلامی ریاست میں رہنا ہے تو جزیہ دو، وغیرہ وغیرہ، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اس کے بعد بھی آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپشن کھولی رکھی، فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَخَلُّوا، تو چھوڑ دو، سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو کہنا تم نے کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ، اب یہاں پہ بھی دیکھیں مسلمانوں کی امان، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا نا، مسلمان کیا سبحان اللہ وہ لوگ تھے اور کیسے مسلمانوں کے دین کے احکامات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر کوئی ایک، من المشرکین، مشرکوں میں سے، استجارک، آپ سے امان طلب کرے، فَأَجِرْهُ، پس اس کو امان دے دیجئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یسمع، وہ سن لے، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم، پھر، ابلغہ، اس کو پہنچا دو، مأمنہ، اس کے امان کی جگہ پر، اس کی جائے امان پر، جائے پناہ پہ اس کو پہنچا دو۔ یعنی کوئی بندہ اگر آپ کو آ کے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی پناہ، میں آپ سے امان طلب کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں دین اسلام کو سیکھوں، سمجھوں کہ یہ آخر اس میں ہے کیا، تو تم نے فٹافٹ اس کو قتل نہیں کر دینا، بلکہ اس کو امان دینی ہے۔ امان دینے کے بعد اس کو دین اسلام کے احکامات سکھانے ہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانی ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ دین اسلام کیسا خوبصورت، کتنے امن والا، کتنی شانتی اور سلامتی والا مذہب ہے، یہ ساری باتیں اس کو پہنچانی ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو فوراً اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کی جائے پناہ تک چھوڑ کے آنا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ لڑنے کے لیے آتا ہے تو پھر اگلا معاملہ ہوگا، اگلی باتیں ہوں گی۔
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک یہ بأنہم اس کے لیے ہے وہ لا یعلمون کہ وہ نہیں جانتے، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو وہ ان باتوں کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگلے صفحے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے عہد و پیمان کو پارا پارا کر دیا اس آیت کے ذریعے۔ فرمایا کیفا کیسے، یا کیوں کر، یکون ہو سکتی ہے، یعنی ہو کہ کیسے یکون ہو سکتا ہے، معتبر ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے عہد ان کا عہد عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے پاس مشرکوں کا عہد معتبر کیسے ہو سکتا ہے، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے پاس کیسے معتبر ہو سکتا ہے، ہاں الا الذین سوائے ان لوگوں کے عاہدتم انہوں نے وعدہ کیا یا عہد و پیمان کی آپ سے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، یعنی یہ صلح حدیبیہ کے وقت ہی جو بنو کنانہ وغیرہ تھے یا بعض ایسے قبائل تھے، آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کی شرطوں کے اندر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ عرب قبائل کے اندر جو مسلمانوں کے حلیف بننا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے حلیف بن جائیں، اور جو کافروں کے حلیف بننا چاہتے ہیں وہ کافروں کے حلیف بن جائیں۔ بنو بکر کافروں کے حلیف بن گئے، بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے، بنو کنانہ بھی اور بنو خزاعہ بھی یہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان میں بڑی لڑائی ہوتی تھی، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور مشرکین مکہ نے بنو بکر کی بہت زیادہ حمایت کی اور ان کا مساعدہ کیا، ان کو اسلحہ فراہم کیا۔ بنو خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، انہوں نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ہمارے ساتھ یہ والا معاملہ کیا ہے، یہی وہ شرط تھی جس کو پامال کیا تھا مشرکین مکہ نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ ان کے ساتھ معاملہ جو کرنا ہے وہ کریں۔ ابو سفیان صلح حدیبیہ کے ان مسائل کے حوالے سے مدینہ منورہ آئے بھی تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات نہیں مانی، اور آخر کار الحمدللہ ان کی اس شرط نہ ماننے، ان کی اس یعنی عہد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فمستقاموا، بس اگر وہ فاستقاموا لکم، فمستقاموا پس جو کوئی قائم رہے لکم تمہارے لیے، یعنی اگر وہ اپنے عہد و پیمان کے اوپر قائم ہے، فاستقیموا تو تم بھی قائم رہو لہم ان کے لیے، یعنی تمہیں ان کے ساتھ عہد و پیمان توڑنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی اس بات کی تم نے سعی نہیں کرنی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب و پسند کرتا ہے المتقین پرہیزگاروں کو۔ ثابت کیا ہوا کہ اپنے عہد و پیمان کے اوپر یا اپنے میثاق کے اوپر یا اپنے ایگریمنٹ کے اوپر قائم رہنے والا آدمی وہ متقین ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنے عہد و پیمان کے اوپر قائم نہیں رہتا تو وہ متقی نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے ایک طرح سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا آیت المنافق ثلاثا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی تین علامات ہیں، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت اس کو دی جائے گی امانت میں خیانت کرے گا، اور یہ امانت میں خیانت بھی ہو جاتی ہے اور وعدہ خلافی بھی ہو جاتی ہے، دونوں کام اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو مسلمان ایسے کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کیفا کیسے، وَإِن يَظْهَرُوا وہ غالب آ سکتے ہیں علیکم، وَإِن اور اگر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیفا کیسے، وَإِن کیسے یعنی ان کی امان یا ان کا عہد و پیمان کیسے معتبر ہو سکتا ہے، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، آگے تھوڑا سا کوما لگا دیں۔ فرمایا وَإِن يَظْهَرُوا اگر وہ غالب آ جائیں علیکم آپ پر، لا يرقبوا تو وہ نہیں لحاظ کریں گے۔ یرقبو کا مطلب ہوتا ہے احساس کرنا، خیال کرنا، لحاظ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یرقبو وہ ہرگز احساس نہیں کریں گے، ہرگز لحاظ نہیں کریں گے، فیکم تمہارے معاملے میں، الن کسی رشتہ داری کا، ولا ذمتن اور نہ ہی کسی عہد کا۔ مشرکوں کے عہد کی کیا اہمیت ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں تو نہ تو رشتہ داری کا خیال کریں گے اور نہ ہی اپنے کسی عہد و پیمان کا خیال کریں گے، بلکہ وہ بغاوت کریں گے اور تمہیں نقصان دیں گے جہاں سے بھی وہ نقصان دے چکے یا دے سکتے ہوئے۔ یرضونکم اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکین کی، ایون آج کے جو کفار ہیں ان کی بھی یہی نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یرضونکم وہ تم کو راضی کریں گے، بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، یعنی خالی باتیں شاتیں کر کے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وتأبا اللہ اکبر کبیرہ، کیسی آیت اللہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وتأبا لیکن وتأبا اور نہیں مان رہے ہوں گے، قلوبہم ان کے دل اس بات پہ مطمئن نہیں ہوں گے جو وہ اپنے منہ سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ وَأَكْثَرُهُمْ اور ان کے اکثر فاسقون فاسق اور فاجر ہیں، ان کے اکثر گناہ کرنے والے اور فاسق وغیرہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے عہد و پیمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کو موقع ملے گا تو انہوں نے اپنا عہد و پیمان توڑ دینا ہے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں،
کہ جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ توبہ وغیرہ نازل کی اور مکہ فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد حج بھی ہو گیا سن 9 ہجری میں، تو سن 9 سے لے کے 10 ہجری کے درمیان بہت سارے جو وفود تھے وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ مستعد تھے ان آیات کے بعد کہ اب ہمیں علل اعلان جہاد کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے، مشرکوں سے اللہ بھی بری ہے اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ یہ باتیں سن کے ان ممکن ہے کہ مشرکین مکہ یا مشرکین اس وقت، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی اور ان لوگوں کی بات یہاں پہ مشرکین اور یہود کی جو صفات تھی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، لا یرقبون نہیں وہ احساس کرنے والے یا نہیں وہ لحاظ کرنے والے، فی مؤمن مومنوں کے معاملے میں، الا کسی رشتہ داری کا، ولا ذمۃ اور ذمہ، اور نہ ہی کسی ایگریمنٹ کا، معاہدے کا، واولئک اور یہی ہیں ہم وہ لوگ المعتدون جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں جیسے ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ اگر یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ آپ کے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وَنُفَصِّلُ اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیات نشانیاں یا آیات، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو جاننے والے ہیں، کہ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ دیکھیں بات واضح سی ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ وعطا للہ ومنع للہ، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور یہی ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، جس کے ساتھ دشمنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں دشمنی ہے، اس کے علاوہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے دشمنی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے 4 باتوں کا ذکر کیا، میں یہاں پہ یہ تھوڑی سی بات آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ بھی کیجئے گا۔ اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا، نمبر 1 یہ کہ توبہ کرو، نمبر 2 نماز قائم کرو، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرو۔ کیوں؟ بعض اس وقت مشرکین ایسے تھے جو مسلمانوں کے غلبے کی وجہ سے اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، صرف اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، نہ نماز ادا کرنی ہے نہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اس کی عملی مثال ہمیں ملی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دور کے اندر جب بہت سارے وفود آئے، لوگ مسلمان ہو گئے، اور کسی نے منہ سے اقرار کر کے بتا دیں ذرا، چلیں الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ 3 طرح کے احکامات اللہ نے دیے ہیں، فرمایا فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، تمہارے بھائی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے لیکن دل ان کا مطمئن نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ بھی نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے فوراً بعد ہی بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین جو زکوٰۃ تھے ان سے باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا کہ اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ اعلان جہاد کرتا ہوں، کہ انہوں نے ایک پورے کے پورے دین کے ستون کو ہی ختم کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکامات یہاں پہ نازل کیے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا اور اگر وہ توڑ دیں، ایمانہم اپنی قسموں کو، من بعد یہدیہم ان کے ایگریمنٹ کے بعد، من بعد یہدیہم ان کو پختہ کر لینے کے بعد، ان کو مقرر کر لینے کے بعد، وطعنوا یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ذمی ہیں۔ دیکھیں اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان اور مومن ہیں، یہ مسلمان مومن زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مال میں فرض کی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان تو نہیں ہیں اور لڑائی کرنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہیں، تو مسلمانوں کی ریاست میں رہنے کا ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، یعنی جزیے کی بات ہو رہی ہے، آگے جا کے انشاءاللہ جزیہ والی آیت بھی پڑھیں گے، اور اس کے اندر کچھ میں اشکال بھی آپ لوگوں کا دور کروں گا جو ہمارے ہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جزیے کے حوالے سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر اپنے معاہدے کو، اپنی قسموں کو توڑتے نہیں ہیں، وطعنوا اور یعنی توڑتے ہیں، اور تعان کرتے ہیں فی دینکم تمہارے دین کے معاملات کے اندر، یعنی ایک تو وہ ذمی ہے، اس نے اپنے عہد و پیمان کو بھی توڑا، یا اس نے مسلمانوں کی شریعت کے اندر کسی چیز کا مذاق اڑایا، یا اس آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، یا اس آدمی نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے فقاتلو تو اس کو قتل کر دو ائمۃ الکفر، کفر کے سرخیلوں کو، سرخیل یعنی بڑے بڑے جو اس کے سردار ہیں
ان کو قتل کر کے رکھ دو. تو یہاں سے ثابت کیا ہوا کہ آپ نے اگر اسلامک ریاست کے اندر رہنا ہے تو اسلامی قوانین کی یا اسلامی احکامات کی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شعائر کی آپ کو پاسداری کرنی پڑے گی، ان کی تعظیم کرنی پڑے گی. جو بندہ دین اسلام کا مذاق اڑائے گا یا اس کے کسی حکم کا مذاق اڑائے گا اور وہ ذمی ہوگا تو ایسے بندے کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں بخشی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں انہم بے شک وہ لا ایمان لہم، لا ایمان نہیں ہے ان کے لیے قسمیں، لہم ان کے لیے کوئی بھی قسم، لعلہم تاکہ ینتہون وہ باز آ جائیں. ایسے بندوں کو کسی قسم کا کوئی امان حاصل نہیں ہے. ایمان سے مراد یہاں پہ امن و شانتی ہے کہ ایسے بندے کو کسی قسم کا امان حاصل نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ وہ باز آ جائیں. ہاں اسلامی ریاست میں رہنا ہے، تم جزیہ ادا کرو، اس جزیہ کے عوض میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے، تمہارے شاعر کی حفاظت کریں گے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہمارے دین اسلام کے اندر تانہ زنی کرتے پھرو یا ہمارے نبی کی توہین کرو یا ہمارے قرآن کو تم ہوا میں اچھالو. اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑو گے، الا کیا نہیں، تقاتلون تم لڑو گے، قومن ایسی قوم کے ساتھ، نقصوا انہوں نے توڑ دیا، ایمانہم اپنی قسموں کو، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، بخراج الرسول رسول کے نکال دینے کا، وہم اور وہ لوگ ہیں، بدؤکم انہوں نے پہل کی تمہارے ساتھ، اول مرہ پہلی مرتبہ، یعنی جنگ کے اندر پہل انہوں نے کی ہے اور انہوں نے ہی تمہارے رسول کو تمہارے گھر اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش بھی کی ہے. اتخشونہم، اللہ یہ مسلمانوں کو ایک طرح سے جذبہ دلا رہے ہیں، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو، اچھا ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، فاللہ تو اللہ سبحانہ و تعالی، احق وہ زیادہ حق رکھتا ہے کس بات کا، ان تخشوہ کہ تم ان سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، تم مومن ہو ایمان والے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، نہ کہ کسی بھی جھوٹے موٹے کافر سے انسان ڈرے. اس کے بعد اگلے صفحے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں. فرمایا قاتلوہم ان کو قتل کرو، یعذبہم اللہ ان کو عذاب دے گا، بایدیکم تمہارے ہاتھوں سے. اس آیت کے اندر مسلمانوں کے لیے 4 طرح کی حوصلہ افزائی اور 4 طرح کی مزے والی بات ہے. کیا؟ نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ، ان کے ساتھ لڑائی کرو، اللہ قتل کرو ان کو، اللہ ان کو عذاب دے گا. کس چیز کے ساتھ عذاب دے گا؟ بایدیکم تمہارے ہاتھوں کے ساتھ. ویخزیہم اللہ ان کو رسوا کرے گا، ویخزیہم اور ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم تمہاری مدد کرے گا، علیہم ان کے خلاف. ویشفی صدورا اور ٹھنڈا کرے گا سینوں کو، قوم مومن قوم کے سینے کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا فرمائے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی بات کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تھا، بغیر کسی بات کے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال لیا تھا، بغیر کسی بات کے ان کی زمین اور جائیداد اور ان کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، بغیر کسی بات کے ان کی اولادوں کو، ان کی بیویوں کو اور ان کے ماں باپ کو ان سے چھین لیا اور جدا کر دیا تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں موقع آ گیا ہے کہ اللہ ان کو عذاب میں مبتلا بھی کرے گا اور عذاب میں مبتلا بھی تمہارے ہاتھ سے کرے گا. غزوہ بدر سے لے کے آخر تک جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں تو خود یعنی انسان خود اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا. پھر اللہ نے ان کو رسوا کیا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے معتبر اور سردار سمجھ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے مسلمانوں کے قدموں میں لے آیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی. اللہ کی مدد آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کے اندر کس طرح سے نازل ہوئی، اور اللہ نے مسلمانوں کے سینوں کو ان ساری چیزوں کے ساتھ ٹھنڈا فرما دیا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَيُذْهِبْ اور وہ لے جائے گا غیظا غصہ قلوبہم ان کے دلوں کا. یعنی بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ غیظ و غضب یا غصہ یا نفرت نکال دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا علی من یشاء جس کی وہ چاہے گا، یعنی جس کی وہ چاہتا ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے یا وہ توبہ قبول کرے گا. واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم وہ جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم، یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی وہ لوگ جو غزوہ بدر کے اندر شریک تھے، غزوہ احد کے اندر شریک تھے یا دیگر غزوات کے اندر شریک تھے یا سابقون الاولون تھے. یہ ان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو فتح مکہ کے بعد تازہ مسلمان ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں ام حسبتم کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، ان تترکوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما اور جب کہ نہیں یعلم اللہ جانا اللہ تعالیٰ نے الذین ان لوگوں کو جاہدوا کہ انہوں نے جہاد کیا منکم تمہارے ساتھ
ولم یتخذوا اور نہیں انہوں نے بنایا من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولا رسولہ اور نہ ہی رسول کے علاوہ اور وللمؤمنین اور نہ ہی مومنوں کے علاوہ ولیجن کوئی رازدار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تو ان لوگوں کو ابھی تو تمہیں اللہ نے آزمایا ہی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا پہلے مسلمان تو مسلمان تھے ان کا تو ہمیں پتہ ہے. تمہیں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں آزمایا کہ کیا تم لوگ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کو رازدان بناتے ہو کہ نہیں بناتے. تم جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے. واللہ اور اللہ تعالیٰ خبیر وہ خبر رکھنے والا ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر فرمایا ما کان. یہ مشرکین مکہ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی یا جہالت تھی. پتہ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی تولیت ہمارے پاس ہے یا ہم بیت اللہ کو آباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کون سا تیر مارتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے نفی کر دی ان کی واضح لفظوں میں. فرمایا ما کان اور نہیں ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے ان یعمروا کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو. یہاں پہ اللہ کی مسجدوں سے مراد یعنی بیت اللہ ہے. فشاہدین کس حال میں شاہدین وہ گواہی دے رہے ہیں علی انفسہم اپنے خلاف بالکفری کفر کی یعنی وہ کفر کی بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے عقیدہ توحید کے اوپر وہ ہے نہیں اور وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی بات کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اولئک یہی ہیں وہ لوگ حبطت اعمالہم ان کے اعمال غارت ہو گئے ان کے اعمال ختم ہو گئے. وفی النار اور آگ میں ہم وہ خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب مسلمانوں کی بات آ گئی کہ مسلمانوں کو آباد کون کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں انما صرف یعمرو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو کون لوگ من آمنا جو ایمان لے آئے باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر واقام الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتا ہے وآت الزکوٰۃ زکوٰۃ دیتا ہے ولم یخشى اور وہ نہیں ڈرتا الا اللہ سوائے اللہ کے گھروں کو آباد مسلمان کرتے ہیں. اور اسی پر ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے. فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجد کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں. اب یہاں پہ علماء نے مختلف قسم کی اس کی تشریحات یا توضیحات کی ہیں جو مجھے بات سمجھ آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ پوری مسجد تو چھوڑیں اخلاص کے ساتھ اگر ایک اینٹ مسجد میں ڈونیٹ کر دیتا ہے مسجد میں لگا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک اینٹ کے عوض اخلاص کے ساتھ لگائی گئی ایک اینٹ کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بنا دیں گے اور اس کے لیے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فعسا بس قریب ہے اولئک یہی ہیں وہ بس قریب اور یہی ہیں سو امید ہے اولئک یہی ہیں ان یکونوا جو ہوں گے من المہتدین ہدایت پر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں دوبارہ ان کے اس گھمنڈ کو اللہ تعالیٰ نے ذرا نیچے کر دیا. فرمایا اجعلتم کیا تم نے بنا رکھا ہے سقایت الحاجی حاجیوں کو پانی پلانا وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کو آباد کرنا کمن اس کی طرح من آمنا جو ایمان لے آیا باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. یعنی وہ بندہ جو اللہ پہ ایمان تو نہیں لایا لیکن وہ حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے یا مسجد کو اس وقت کی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا یہ بندہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ پہ ایمان لائے آخرت کے دن پہ ایمان لائے اور جہاد فی سبیل اللہ کرے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے ہاں معتبر وہ آدمی ہے جو اللہ پر ایمان لایا آخرت کے دن پہ ایمان لایا اور اس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا. یہ مشرکین کو اس گھمنڈ کو بھی توڑا گیا. اور اس طرح سے بعض مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کا شان نزول وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب بعض نئے مسلمان ہونے والے صحابہ بیٹھے تھے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں تو ایمان لانے کے بعد صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں گا مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں. دوسرے نے کہا میں صرف مسجد میں بیٹھا رہوں گا مسجد کو آباد کروں گا مجھے اور کسی بات کا خوف نہیں. تیسرے نے کہا میں تو اس سے بھی افضل کام کروں گا صرف جہاد فی سبیل اللہ کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ آیات نازل فرمائی. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں لا یستوون وہ نہیں برابر عند اللہ اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو. ہاں الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ بھی وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی.
اعظم بلند ترین ہیں، درجتاً درجے کے لحاظ سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے یہ بندہ سب سے بلند ہے کہ سب سے پہلے اس نے ایمان لے کے آیا، اس کے بعد اس نے ہجرت بھی کی، اس کے بعد اس نے جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا، اللہ نے اس کو مال دیا، اس نے اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں دیا اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس بندے سے بڑھ کر افضل ترین بندہ اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَأُولَٰئِکَ، اور یہی ہیں ہم الفائزون، جو کامیاب ہونے والے ہیں، اونچے درجے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں، اگلے پیج کے اندر فرمایا یبشرہم، اللہ کہتے ہیں خوشخبری دے دیں، یبشرہم خوشخبری دے دیں ان کو، ربہم ان کا رب، یعنی یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم ان کا رب، برحمت اپنی رحمت کے ساتھ، منہ اس سے، ورضوان اور اپنی رضامندی کے ساتھ، وجنات اور جنات کے ساتھ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، نعیم نعمتیں ہیں، مقیم ہمیشہ رہنے والی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی دیکھیں کیسا خوبصورت جواب ہے، آمنا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تین کام کیے، اللہ پہ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد فی سبیل اللہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آگے سے تین بشارتیں دی، یبشرہم ربہم برحمہ، اللہ کی رحمت کی خوشخبری، ورضوان اللہ کی رضامندی کی خوشخبری، وجنات اور ایسی باغات کی خوشخبری جس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، پھر فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابداً ہمیشہ ہمیش، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اسی کے پاس ہے، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ تم پکڑو، آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، ان کے یا اگر، کیا استحبوا تم پسند کرتے ہو، الکفر کفر کو، علی الایمان ایمان کے مقابلے میں۔ یہاں پہ مسلمان مومنوں کو اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ چاہے تمہارے آباء و اجداد ہوں، چاہے تمہارے بہن بھائی ہوں، عزیزی رشتہ دار ہوں، اگر وہ دین اسلام پہ نہیں ہے تو تمہیں ان کو اپنا دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو کرنا ہے کرو، مسلمانوں کا راز تم ان کے ساتھ فاش کبھی نہیں کرنا۔ یہاں پہ یہ ایک باقاعدہ تلقین کی جا رہی ہے، ایک طرح سے سمجھیں کہ مسلمانوں کا راز ان تک کبھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے آباء و اجداد ہیں، اللہ نے پھر آگے سختی سے یہ بات بھی کی، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں گے الکفر، یعنی کیا وہ ایمان کو کفر کے مقابلے میں، کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کریں گے؟ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی پھر گیا، منکم تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ بس وہی ہیں، ہم الظالمون ظالم لوگ، ظلم کرنے والے لوگ، لہٰذا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے وہ حدیث سنی بھی ہوگی، غزوہ بدر کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان ہو گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے عبداللہ، یعنی عبداللہ بن ابی قحافہ نام تھا ان کا، انہوں نے کہا عبداللہ تم میری تلوار کے نیچے غزوہ بدر کے دن 3 بار آئے اور میں نے تینوں بار تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے ابا جی، آپ اگر ایک بار میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں آپ کا سر قلم کر کے رکھ دیتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ بھی اللہ کو بڑا پسند تھا کہ رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے حوالے کریں اور ان کے معاملات ان کے سپرد کریں، یہ خود ان کی گردنیں ماریں اور ان کا خون بہائیں۔ یہ اسلام کی غیرت اور اہمیت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ والے معاملے کے بعد مدینہ منورہ آئے تھے تو ام حبیبہ جو ان کی بیٹی تھی، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ان کے گھر میں آئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بستر پہ بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کا بستر باپ کو روک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر فولڈ کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ کہنے لگے، انہوں نے کہا ابو سفیان نے، ام حبیبہ یہ میں تمہارا باپ ہوں؟ کہا نہیں، تم مشرک اور تم ناپاک ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور یہ پاک بستر ہے، ایک ناپاک آدمی اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ایمان کی کیسی خوبصورت اور بڑی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور ہماری محبت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہماری محبتیں مال کے لیے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے ہیں، دنیاوی مفادات کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے کتنے بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن جو 7 لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا، یعنی وہ بندے بھی اس کے اندر شامل ہوں گے جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ تحابا فی اللہ،
اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ آپس میں محبت کرنے کی بات ہے اور یہ اس کے فوائد ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی یہ غیرت اپنے اندر سمیٹنی چاہیے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ دین اسلام اور دوستی دشمنی کا معیار دین اسلام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بڑی کمال کی آیت ہے، واللہ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کو مضبوط کر دینے کے لیے یہ آیت کافی ہے، اور اتنی کمال کی آیت ہے کہ آپ کبھی کسی مسئلے میں جب دین اسلام کے حوالے سے الجھے ہوئے ہو تو یہ آیت کبھی اپنے ذہن میں لے کے آئیے گا۔ اللہ کہتے ہیں، اور اس کو بڑے ایمان کے ساتھ آپ نے پڑھنا یا سننا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، رشتہ دار گن لیں ذرا یہاں پہ، یہ وہ ساری چیزیں اللہ گنوا رہا ہے جس کے اندر ہماری محبت شامل ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ یا قبیلہ، و اموال، تمہارا مال، اقترفتموہا، جس کو تم کیا کرتے ہو، تم نے کمایا، تم نے اس کو کمایا، اس کو جمع کیا، و تجارت، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تخشونا، تم ڈرتے ہو، کسادہا، اس کے ختم ہو جانے سے، و مساکن، اور تمہارے گھر، ترضونہا، تم راضی ہو چکے ہو ان میں، احبا، محبوب ہو جائیں، الیکم، تم کو، من اللہ سے، و رسولی، اور اس کے رسول سے، و جہاد، اور جہاد سے، فی سبیلی، اس کے راستے میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری وہ چیزیں جو فطرتی انسان کو مائل کر سکتی تھی، اللہ نے سب کا نام لے کے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اگر یہ وہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبوب ہو جائیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبوب ہو جائیں تو کیا کرو، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ، کہ آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، بامرہ، اس کا حکم، اس کا فیصلہ، اس کا عذاب، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں، ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا، ہمیں دنیا اب عزیز تر ہو گئی ہے، ہمیں دنیا عزیز تر ہو گئی ہے، ہم باوجود کثرت کے مغلوب ہو چکے ہیں۔ کیوں کہ مرنے کا اب ہمیں شوق نہیں رہا، اس کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے وہ لوگ جو 313 تھے یا 3000 تھے یا 6000 تھے یا 7000 تھے یا 5000 تھے یا 9000 تھے، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے لشکر سے اگر بھڑ جایا کرتے تھے تو ان کا موت کا خوف نہیں تھا، موت کا شوق تھا۔ ہمارا موت کا خوف ختم، ہمارا جو موت کا خوف ہے وہ غالب آ چکا ہے اور موت کا شوق وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں مغلوب کر دیا۔ یہی ساری چیزیں ہیں، ہم انہی چیزوں کو لے کے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاد پہ چلا جاؤں گا تو میرے ابا جی کا کیا بنے گا، میرے بھائی کا کیا بنے گا، میری بہن کا کیا بنے گا، میرے بھائیوں کا کیا بنے گا، میرے مال و دولت کا کیا بنے گا، یہ پیچھے کیا ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزوں نے ہمارے اندر ہمیں ایک دنیا دار اور مادہ پرست بنا دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مغلوب کر دیا۔ بات ختم ہوئی، کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہے، اور آج ہم اسی وجہ سے مار بھی کھا رہے ہیں اور پٹ بھی رہے ہیں ساری دنیا کے اندر۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک رویے کا تذکرہ کیا ہے یہاں پہ، یعنی ان آیات کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان جب غزوہ یعنی یہ جو مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو عام طور پہ جو لوگ تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ 2 قبائل تھے، قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن، یہ وہ 2 قبائل تھے جو مسلمان نہیں، ان کی کوشش تھی کہ مسلمان ابھی مکہ کے اندر جمع ہیں تو لہٰذا ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور ان کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ نبی صاحب تک یہ بات پہنچی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر لیا اور مکہ سے نکل کے طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ حنین وہیں پہ جگہ کا نام آتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 9000 تھی، اب مسلمان تھوڑا سا نا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لقد، اور البتہ تحقیق، نصرکم اللہ، تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے میدانوں میں، مواطن میدان، کثیرہ بہت سارے، ویوم، اور ویوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم، جب تم کو تعجب میں ڈال دیا، یعنی عجب جو ہوتا ہے نا، لفظ عجب عربی زبان کے اندر ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے عجب۔ عجب یہ تکبر کی سیڑھی ہے، انسان تکبر نہیں کر رہا لیکن تھوڑا سا گھمنڈ کر رہا ہے اپنے آپ کے اوپر ہلکا پھلکا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تمہیں تعجب میں، یعنی تمہیں عجب میں ڈال دیا، تمہیں خود پسندی تمہارے پاس آ گئی، کثرتکم، تمہاری کثرت کی وجہ سے، یا تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں ڈال دیا، فلم تغنی، پھر تم کو غنی نہیں کیا، عنکم، تم سے، شیئن، کسی بھی چیز نے، یعنی
مسلمان جب لڑنے کے لیے نکلے، یہ بڑے جنگجو لوگ تھے، یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف والے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ لڑنے کے لیے پتہ کیسے آئے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ اپنے بچے، اپنا مال، اپنے جانور تک لے کے اور اپنی بیویاں اور بزرگ تک لے کے لڑنے کے لیے آئے تھے. اور انہوں نے بڑی زبردست صف بندی کی تھی. مسلمانوں کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، مسلمان لڑکھڑا گئے اور ادھر ادھر بھاگ گئے. اصل میں وہ جو عجب تھا نا، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. یہاں تک کہ میدان جہاد، یہاں تک کہ نہیں، جب کلاس پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی، ریکارڈنگ پراپر ہو رہی ہے انشاءاللہ. ریکارڈنگ کے ساتھ آپ سن لیجئے گا انشاءاللہ، مکمل ریکارڈنگ آپ کو ملے گی انشاءاللہ باذن اللہ. تو ہاں جی، غزوہ حنین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو یہ مسلمان وہاں پہ جب یہ ایک دم سے ان کے اوپر قبیلہ حوازن اور ثقیف وغیرہ کی طرف سے حملہ ہوا تو تھوڑا لڑکھڑا گئے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے ہی میدان جہاد میں باقی بچے. نبی صاحب نے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، وہی آئے، اس کے ساتھ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے مل کے ان کو مہاجرین کو جمع کیا، انصار کو جمع کیا، اس کے علاوہ باقی قبائل کو آوازیں دی گئیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال ان کو تقویت دی اور اللہ کی مدد آئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ غزوہ کو فتح کیا. تو اس کا آیات کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں، دوبارہ ان آیت کو پڑھ لیتے ہیں شروع سے. اللہ کہتے ہیں لقد نصرکم اللہ، البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے میدانوں میں، ویوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم، جب تم کو تعجب میں ڈال دیا یا عجب میں ڈال دیا، کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فلم تغنی، تو تم کو نہیں فائدہ دیا یا نہیں تم کو غنی کیا، عنکم، تم سے، شیئن، کسی بھی چیز نے، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تم پر، الارض، زمین، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، ثم، پھر، ولیتم، تم پھر گئے، مدبرین، مڑتے ہوئے، تم دوڑتے ہوئے، پلٹتے ہوئے، تم لوگ پیٹ پھیر کے مڑ گئے. ثم انزل اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، سکینتہ، سکینت کو، علی رسولہ، رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل، اور نازل کیا، جنوداً، اپنے لشکر، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وعذب الذین، اور عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے، کفروا، کافروں کو، وذالک، اور یہی ہے جزاء الکافرین، کافروں کی. تو یہ غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے.